بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متقی حضرات کے لیے لمحہ فکریہ، غور کرنے کا مقام۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و رحمت سے بندے کو ایسے دینی ماحول میں خادمانہ تعلق نصیب فرمایا ہے جہاں تعلیم و تبلیغ، تصوف، درویشی، سارے ہی دینی شعبوں سے متعلق قدیم، جدید، خواص، عوام، پختہ و خام مختلف حضرات سے واسطہ پڑتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی ظاہری حالت پر میری نظر نہیں ہوتی بلکہ ملکات پر ہوتی ہے، اسی لیے مشائخ کو دیکھا گیا کہ وہ عامی مخلص پر زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور جس متقی میں کبر محسوس کرتے ان سے قلبی بعد ہوتا ہے، دلی دوری۔ جس طرح انسان راحت پر شکر اور مصیبت پر صبر کر کے خدا سے جڑ سکتا ہے، اسی طرح دونوں حالتوں کے حقوق ضائع کر کے خدا سے کٹ بھی سکتا ہے۔ ایسے ہی کبھی انسان کو پرہیزگاری کی توفیق ہوتی ہے اور کبھی اس پر گناہ مسلط ہوتا ہے، لیکن قلبی حالت کے اعتبار سے کبھی پرہیزگاری خدا سے کٹنے اور گناہ خدا سے جڑنے کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ چنانچہ شیخ ابن عطا اللہ اسکندری درویشی کی مشہور کتاب الحکم میں تحریر فرماتے ہیں کہ جس معصیت سے مولائے حقیقی کے سامنے ذلت اور افتقار پیدا ہو، وہ اس عبادت سے بہتر ہے جو نخوت اور تکبر پیدا کرے۔ شرح: طاعات و عبادات و اذکار کا مقصود یہ ہے کہ بندگی اور اپنے مولا کے سامنے ذلت و افتقار، احتیاج پیدا ہو اور نفس کی سرکشی اور کبر ٹوٹے، اور اگر بشریت کی راہ سے گناہ ہو جانے کے بعد مومن کے اندر ذلت و انکساری و ندامت اور اپنے نفس کی تحقیر اور اس گناہ سے اپنی ہلاکت جاننا، یہ صفات پیدا ہوں، اور عبادت کر کے نفس کے اندر بڑائی اور مسلمانوں کی تحقیر اور طعن اور اپنے کو عابد جاننا، یہ صفات پیدا ہوں، تو ایسی طاعت کے ثمرے سے اس معصیت کا نتیجہ بہتر رہا۔ مگر اس کا مطلب کوئی بدفہم یہ نہ سمجھے کہ طاعت کو چھوڑ کر معصیت اختیار کرے۔ معصیت کا قبیح ہونا اور طاعت کا بہتر ہونا بالکل ظاہر بات ہے۔ یہاں شیخ کو اس پر آگاہ کرنا منظور ہے کہ اصل مقصود بارگاہ عالی تک رسائی ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے ذلت و افتقار کا حاصل کرنا اور کبر کو دور کرنا ضروری ہے۔ گناہ اور نافرمانی کے وقت جس قدر تو حلم خداوندی کا محتاج ہے، بندگی اور طاعت کرنے کے وقت اس سے زیادہ اس کے حلم کا محتاج ہے۔ شرح: بندے کا کمال اور مرتبہ اور تمام عبادات کا اصل مقصود یہ ہے کہ بندے کی نظر ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہو جیسے بھک منگا سائل ہوتا ہے، اور بندے کی پستی اور ہلاکت اس میں ہے کہ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے عمل کو پسند کرے اور اپنے فعل کو اچھا جانے اور اپنی قدر اس کے دل میں ہو۔ ایسا بندہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہوتا ہے۔ اس کے بعد سمجھو کہ مومن کی شان گناہ صادر ہو جانے کے بعد یہ ہے کہ انکساری، عاجزی، ندامت، شرمندگی، ذلت اور اپنے نفس کی نفری اور بارگاہ الہی میں تضرع، وزاری، عاجزی اور توبہ پیدا ہوتی ہے۔ یہی صفت عین مقصود اور بندگی کا کمال ہے۔ اور طاعت و عبادت کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر اس عمل پر ہوتی ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، اور اپنے آپ کو مطیع، فرمانبردار، عابد، عبادت گزار اور حق کا ادا کرنے والا اور مستحق ثواب جانتا ہے، تو اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس پر ہوئی، تو اس وقت عجب نہیں
کہ اس پر غضب الہی ہو اور نارضامندی کا مورد بنے، پس ایسی طاعت پر یہ بندہ حلم خداوندی کا گناہ کرنے کے وقت سے زیادہ محتاج ہے۔ خدا کی قسم تیرا جاہل کا ہم نشیں ہونا جو اپنے نفس سے ناراض ہے، تیرے لیے اس عالم کی صحبت سے جو اپنے نفس سے رضامند ہے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس عالم کے لیے جو اپنے نفس سے راضی ہے اس کا علم کیا مفید ہے، اور اس جاہل کے لیے جو اپنے نفس سے ناراض ہے اس کا جہل کیا مضر ہے۔ شرح: کیونکہ عالم کی صحبت نافع فائدہ مند اور جاہل کی مضر نقصان دہ ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے، تسلیم شدہ۔ اس لیے قسم کھا کر شیخ فرماتے ہیں کہ جو شخص علوم ظاہرہ سے جاہل ہو لیکن وہ اپنے نفس سے ناراض ہے اور اس کے دل میں اطمینان اور یقین اس امر کا راسخ ہے کہ میرا نفس مجموعہ ہے تمام شرور و نقائص کا، وہ جاہل اس بات کا یقین رکھتا ہے اور پکا یقین رکھتا ہے کہ میرا نفس یہ مجموعہ ہے شر کا، کمی کوتاہیوں کا، اور میں سراپا عیب اور نقصان ہوں، اور اپنی خوبی و کمال کا بھول کر بھی وہم و شبہ اس کو نہیں ہوتا، تو یہ شخص کامل ہے۔ اس کے لیے جوش جڑ ہے تمام طاعات کی اور کمالات کی، وہ اس کو حاصل ہے، تو اس کی صحبت تیرے لیے بہتر ہے۔ گویا در حقیقت وہ شخص جاہل ہی نہیں، اور جو شخص علوم ظاہرہ کا ماہر ہو لیکن اپنے حال اور اپنے نفس سے راضی ہو اور اس کو پسند کرتا ہو، تو خواہ علمی دقائق اس کے اندر ہوں، علم کی باریک باریک گہری باتیں وہ جانتا ہو، لیکن صحبت مضر ہے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نقصان دہ ہے، اس لیے کہ جو چیز ہر عیب اور غفلت اور معصیت کی جڑ ہے وہ اس کے اندر موجود ہے، اور گو اس کا ظاہر علم بظاہر اس کو شریعت کا پابند بنائے ہوئے ہے، لیکن اس کی حالت خطرناک ہے اور اس پر کسی طرح اطمینان نہیں ہے، اور ضرور یہ مرض کبھی نہ کبھی اپنا رنگ لائے بغیر نہ رہے گا، اور جو اس کی صحبت میں رہے گا تو چونکہ صحبت کا اثر مسلمات میں سے ہے، کسی کے پاس بھی اٹھنا بیٹھنا ساتھ رہنا اس کا ضرور اثر ہوا کرتا ہے، یہ جانی مانی پہچانی چیز ہے، اس لیے اس کے اندر بھی یہ مرض ضروری پیدا ہوگا کہ اپنی تحقیقات علمیہ اور اپنے حال کو پسند کرے گا، اور یہ عین غفلت ہے اور یہ مرض بہت دقیق ہے، اس لیے کہ جس کے اندر ہوتا ہے اس کو خود اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہو، وہ مان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس مرض کی حقیقت ہی اپنے حال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا ہے۔ شیخ المشائخ حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے رسالہ اشترائق میں فرماتے ہیں کہ جس ماحول جو شریعت و طریقت کا مخزن تھا، جس ماحول میں اس سیاہکار کی پرورش ہوئی ہے، اس میں شیطانی جرائم حیوانی جرائم سے بہت زیادہ شدید سمجھے جاتے تھے۔ شیطانی جرائم حیوانی جرائم سے بہت زیادہ شدید سمجھے جاتے تھے۔ حضرت جی نام الحسن صاحب سے مولانا محمد بن سلمان جھانجی نے پوچھا کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا، انسان کو شیطان نے بہکایا، شیطان کو کس نے بہکایا؟ تو فرمایا اس کو اس کے نفس نے بہکایا۔ اور حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مضمون بیان فرمایا کرتے تھے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو چوک ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دی تھی، تو وہ بشری تقاضے پر مبنی تھی، انسان بشر ہونے کے ناطے، اور ابلیس سے جو غلطی ہوئی تھی، جو جرم ثابت ہوا تھا، وہ جاہ، عہدہ، منصب
اپنی بڑائی کی لائن کا تھا. تو حضرت شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ میری جس ماحول میں پرورش ہوئی وہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ حیوانی جرائم وہ تو برے ہیں ہی، لیکن شیطانی جرائم اس سے زیادہ خطرناک ہیں. پھر جوں جوں روایات حدیث پر نظر ہوئی یہ چیزیں دل میں جگہ ہی پکڑتی گئیں. حیوانی جرائم میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وإن زنا وإن سرق علی رغم انف ابی ذر. یعنی حضور پاک السلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے بھی لا الہ الا اللہ کہا تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ اس سے زنا صادر ہوا ہو، چوری صادر ہوئی ہو. یہ فرمایا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے تعجب سے حیرت سے کہا کہ اگرچہ اس نے یہ گناہ کیا تب بھی جنت میں جائے گا. اب وہ جو اس کی تفصیل ہے کہ اگر گناہ کیا ہے تو یا تو اس نے معافی طلبی کی ہے، دنیا میں اس کو اس کی سزا دے دی گئی. زنا کیا تھا کنوارے نے تو اس کو 100 کوڑے مار دیے گئے تھے، شادی شدہ نے کیا تھا تو اس کو سنسار کر دیا گیا تھا، چوری کی تھی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا. یہ جہاں ایسا نہیں ہو سکتا تھا، یہ قانون نہیں پایا جا رہا تھا، تو وہاں اس نے شرمندگی کے ساتھ ندامت کے ساتھ توبہ کی، پروردگار نے اس کو معاف کیا. جس کی حق تلفی کی تھی اس کا حق ادا کر دیا، یہ اس سے معافی تلافی کر لی. یا اللہ تعالیٰ شاعروں نے اپنے لطف و کرم سے صاحب معاملہ کو اپنی طرف سے نواز دیا اور اس کو معاف کر دیا. بہرحال کبھی نہ دیا یا خود سزا بھگتنے کے بعد کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا. تو یہ زنا کا صدور ہو جانا، چوری کا ہو جانا، یہ حیوانی جرائم میں سے ہے. شیطانی جرائم اس سے اوپر کے ہیں. اور شیطانی جرائم میں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، یعنی وہ شخص جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی گھمنڈ، بڑائی، تکبر. یہ شیطان کی لائن کا گناہ ہے اور جرم ہے. پہلی نو میں اللہ سترتا ہو بردائک، اور دوسری میں حضرت ابو ذر کے تعییر بالام میں حضور کا یہ پاک ارشاد انکا امرؤن فیک جاہلیہ نے دوسری نو کی نفرت دل میں اس قدر سخت کر دی کہ اس کی کراہیت جذر قلب میں بیٹھ گئی. یہ زنا کا صدور ہو گیا تو حضور پاک السلام کے ہاں کر کے بتلا دیا گیا. تو جب ثابت ہو جائے گا جرم تو اس کے اوپر سزا تو دی ہی جائے گی. حضور نے رجم کروا دیا. بعد حضور نے فرمایا کہ اگر تو چھپا لیتا تو کیا حرج تھا، چھپا لیتا اس بات کو. اور ایسا بھی ہوا کہ حضرت معاذ علیہ السلام انہوں نے خود نے آ کر کے کہہ دیا تھا کہ اللہ کا رسول مجھ سے یہ غلطی واقع ہو گئی ہے، مجھے دنیا میں پاک فرما دیجیے، آخرت کے اندر عذاب نہ ہو. تو حضور پاک السلام نے ان کو جب رجم کا حکم دیا گیا، جب پتھر پڑے تو اب انسان اور بشر ہے، وہ آدمی بھاگتا ہے، تو جب پتھر پڑے تکلیف ہوگی تو بھاگے گا، کرے گا. دوسروں نے بعض لوگوں نے جو دیکھا نا وہ تو وہاں سے تو بھاگے. اب انہوں نے دوسروں نے بھاگ کر کے اس کو پیچھا کیا ان کا اور ان کو مار. تو حضور پاک علیہ السلام نے ان سے بھی فرمایا کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی پیچھے پڑنے کی. تو کچھ گناہ جو بشری تقاضے سے ہیں، انسانی تقاضے سے ہیں، ہو جاتے ہیں کمزوری کی وجہ سے، وہ تو حیوانی جرائم کہلاتے ہیں. وہ برے تو ہیں لیکن اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنے کہ شیطانی ہوتے ہیں. چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کسی کو ماں کی آڑ دلا دی تھی. انہوں نے جسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کوئی آڑ دلا دیتے ہیں کسی کو، تو انہوں نے آڑ دلا دی تھی. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر تمہارے میں ابھی تک جاہلیت کی بو آ رہی ہے. زمانہ جاہلیت اسلام سے پہلے کا تمہارے اندر تو ابھی تک جاہلیت کی بو ہے.
تو اس کا مطلب دوسرے کو آگ دلانا یا دوسرے کو تانا مارنا یہ حیوانی جرائم میں سے نہیں ہے. کوئی جانور کسی جانور کے خلاف حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ اس مضمون کو بہت تفصیل سے بیان فرماتے تھے, پوسٹر شائع نہیں کرتا کہ اس نے ایسا کیا ہے, کسی کے خلاف مائک لے کر کے اور اس کی عیب جوئی نہیں کرے گا. یہ شیطانی جرائم میں سے ہے, یہ حیوانی جرائم میں سے نہیں ہے. تو حضور نے جب فرمایا کہ اے بزرگ تم نے غلام کو جو آڑ دلا دی, ماں کی آڑ دلائی, تو تمہارے میں تو جاہلیت کی بو ہے ابھی بھی. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ گناہ کس قدر سخت ہے, اس کی نفرت دل میں انسان کے بیٹھ جانا چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کا جرم پہلی نوع کا تھا, یعنی ان سے جو خطا واقع ہوئی وہ انسان اور بشر ہونے کے ناطے ہو گئی. کیوں خود حق تعالیٰ جل شانہ نے کلمات توبہ القاء فرما کر توبہ قبول کر لی, اور ابلیس کا جرم دوسری نوعیت کا تھا, عہدہ منصب کا, بڑائی بلندی کا. تو فرمایا کہ فخرج منہا فإنک رجیم. آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خود نے دل کے اندر توبہ کے الفاظ تلقین فرما دیے, الہام فرمائے, اور شیطان کے بارے کے جرم ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ شاعروں نے بجائے اس کے کہ اس کو توبہ کے الفاظ بتلائے جاتے, طریقہ بتلایا جاتا ہے, اس کی توفیق ملتی, اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ کا ابدی پروانہ قیامت تک کی لعنت کا ملا. غرض متقی حضرات کو دارین کی ترقی اور سعادت, دنیا اور آخرت کی ترقی اور خوش نصیبی, عزت حاصل کرنے کے لیے شیطانی طریق کو چھوڑ دینا چاہیے. یعنی اپنی بڑائی کی فکر میں دوسروں کو گرانے کی فکر چھوڑ دینا چاہیے. یعنی اپنی بڑائی کی فکر میں دوسروں کو گرانے کی فکر چھوڑ دینا چاہیے. ابھی کچھ وقت پہلے ایک واقعہ چلا تھا, اور لیکن میں نے حضرت مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حیات میں انہیں کے یہاں ایک صاحب افریقہ سے تشریف لائے تھے, انہوں نے سنایا تھا. انہوں نے جس انداز سے سنایا تھا میں وہ اس طریق پر سنا رہا ہوں کہ دیوبند میں بہت سخت قحط سالی تھی, خشک سالی, بارش کی بوند نہیں ٹپک رہی تھی, اور سب پریشان, انسان حیوان سب پریشان. کبھی بھی غور کیجیے گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ حیوانات چوپائے وہ بھی جب بارش نہیں ہوتی اور گرمی کی شدت ہوتی ہے, پانی کی قلت ہوتی ہے, تو وہ بھی اوپر آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں. اور ایک بات یہ مشہور ہے کہ چڑیا جب مٹی کے اندر لوٹ لگانے لگے سمجھو بارش آنے والی ہے. تو میں نے اس کا تجربہ کیا. میرے گھر کے باہر ہی وہ مین ہال, اس کو لوہے کے اور ڈھکنا ہوتا تھا, اس میں بیچ کے اندر پہلے اتنا کھڈا ہوتا تھا, اس میں مٹی بھر جاتی تھی, بھری ہوئی رہتی تھی. تو چڑیا اس کے اندر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی. اچھا دور دراز تک مطلب کوئی بارش کی آہٹ سرسراہٹ کچھ تھی ہی نہیں, امکان ہی نہیں دکھ رہا تھا. سب اس دن بارش ہوئی بہت تیز. تو یہ تجربہ ہے کہ وہ اپنی عاجزی اور ذلت اور مسکنت کو پروردگار کے سامنے اس طرح مٹی میں خاک کے اندر لوٹ پوٹ ہو کر کے ظاہر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ شاہ اس کو کرم فرماتا ہے. تو حضرت دیوبند کے اندر جب بارش نہیں ہو رہی تھی, سالی تھی, تو حضرت شیخ علیہ السلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا کہ عیدگاہ میں نماز استسقاء ہوگی. یہ سنت میں معلوم ہوتی جا رہی ہے, نماز استسقاء ہوگی. چنانچہ اعلان ہو گیا, اور حضرت مدنی نے خود نہیں نماز استسقاء پڑھائی, بارش طلبی کی نماز, دعا کا اہتمام بھی بہت ہوا, سب بارش نہیں. اچھا ادھر مولانا میاں اصغر حسین صاحب, اب میں نے جو کہا نا میں اس طریق پر سنا رہا ہوں جو میں نے میرٹھ میں سنا تھا. تو میاں اصغر حسین صاحب ایک صاحب کشف بزرگ تھے, راندیر میں ان کی قبر ہے. انہوں نے اپنے لوگوں میں فرما دیا تھا کہ بارش نہیں ہونے گی, تو بارش نہیں ہوئی صاحب. پھر دوبارہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان فرمایا کہ بھائی نماز استسقاء پھر دوبارہ ہو گئی عیدگاہ میں, جو دن متعین فرمایا. پھر لوگ جمع ہوئے عامت المسلمین, اور حضرت شیخ علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور دعائیں مانگی بہت عاجزی مسکنت سے. اچھا نماز استسقاء کے اندر یہ بھی ہے کتابوں میں لکھا ہوا کہ سارے انسان پہنچ جائیں
بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، چھوٹے بچے بھی، تاکہ پروردگار کو ان پر رحم آئے، ترس آئے. اور لگا یہ ہے کہ چوپایوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں، بکرا بکری کوئی یہ نہیں سب میں کھڑا کر دیں، لیکن یہ ہے کہ اس میدان کے اندر، اس میدان میں وہاں لے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ شاہروں کی نظر کرم ہو. انسان تو بہت زیادہ گناہ گار ہے، اس میں تو یہ جرائم ہوتے ہیں، شیطانی جرائم بھی، لیکن ان چوپایوں کے اندر شیطانی جرائم تو نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے، رحم ہو جائے. میاں اصغر حسین صاحب نے دوبارہ فرمایا تھا کہ بارش نہیں ہونے کی، سب بارش نہیں ہوگی. پھر کچھ وقت کے بعد حضرت مدنی نے اعلان فرمایا کہ عیدگاہ میں نماز استسقاء ادا کی جائے گی. تو یہ حضرت مدنی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ نماز استسقاء میں پڑھاؤں گا. حضرت مدنی نے فرمایا کہ آپ پڑھا لیجیے. انہوں نے نماز استسقاء پڑھائی اور دعا مانگی جو بھی سنت طریقہ ہے. بارش نہیں ہوئی. اب آپ کیا سمجھیں گے؟ جب ان سے پوچھا گیا میں اصغر حسین صاحب سے، تو فرمایا میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا بارش نہیں ہوگی. کہا گیا کہ آپ کے عادت تو نہیں ہے، مزاج تو نہیں ہے اس طرح آگے مسلح میں بڑھنا، اور وہاں بھرے میدان میں صاحب نے کہا کہ میں پڑھاؤں گا. فرمایا کہ مجھے یہ الہام ہوا تھا کہ ابھی بارش نہیں ہوگی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑے طبقے کو بہت محبت ہے، عقیدت ہے. بعض لوگ کچے عقیدے کے بھی ہوتے ہیں، عقیدت کچی ہوتی ہے کہ اگر 2 مرتبہ نماز پڑھانے پر بھی بارش نہیں ہوئی اور تیسری مرتبہ نماز پڑھانے پر بارش تو ہونی نہیں تھی، الہام ہوتا ان کا. لیکن چونکہ نماز استسقاء تو حضور پاک اسلام نے امت کو ایک طریقہ بتلایا ہے، مسنون طریقہ ہے، نتیجہ نکلے نہ نکلے سنت کی ادائیگی تو کی جائے گی. تو انہوں نے اس لیے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی تھی کہ ایک طبقہ وہ تھا جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تو عقیدت زیادہ نہیں رکھتا تھا، ان سے بہت عقیدت رکھتا تھا کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت شیخ الاسلام کے نماز پڑھانے اور دعا کرنے پر بارش کیا نہیں ہوئی، میرے بھی نماز پڑھانے پر بارش نہیں ہوئی. اگر 3 مرتبہ پڑھنے پر بھی نہیں ہوتی تو بعض لوگ دوسری طرف ذہنیت ان کی دوسری ہوتی ہے، ان سے بدگمان ہوتے ہیں. تو انہوں نے گویا کہ وہ برائی حضرت مدنی پر نہیں آئے اور ان پر بھی آ جائے، اس طرح کا کوشش. یہ ہمارے کہ اپنی بڑائی کی فکر میں دوسروں کو گرانے کی فکر چھوڑ دینا چاہیے اور جاہ کے حاصل کرنے کی اسکیموں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ارشاد من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو حق تعالیٰ شانہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی، پروردگار اس کو بلند فرماتا ہے، کے مطابق حقیقی عزت و بلندی دیتے ہیں. ہمارے اکابر میں قطب العالم شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ جب اپنے مرشد حضرت میاں جی صاحب قدس سرہ کے یہاں سے خرقہ خلافت سے مشرف ہوئے تو روانگی کے وقت حضرت مرشد نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو، تسخیر یا کیمیا؟ کیمیا عام معنی میں تو کیمیا کے لیے ایسا مشورہ ہے کہ کوئی ایسا نسخہ ہے کہ جو تانبے کو سونا بنا دے. عام طور پر تو یہ کہا جائے، کیمیا کا مطلب یہ ہے. اور تسخیر کے معنی سارے کے سارے مسخر ہوتے چلے آئے، جس کی طرف جو اشارہ کر دیا وہ اسی فرما برداری کا انداز آئے. یہ جج کیا فیصلہ سنائے مسخر کر دینا، فیصلہ وہی سنائے گا جو یہ تسخیر کرنے والا، وہ فلاں شخص اس سے کیا مطلوب ہے یہ مسخر اس کو کر دے گا، قابو میں کر لے گا. تو شیخ نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو، تسخیر یا کیمیا؟ حضرت حاجی اچھا ان کا خود کا بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا. حضرت میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس میں آخر کے اندر یہ ہے کہ جو شخص ان کو کیمیا دینا چاہتا تھا تو اس سے انہوں نے
نہیں لیا اور دلچسپی بھی نہیں دکھائی، اور ڈھیلا اٹھا کر کے کھینچ کے دیوار میں مارا تو وہ سونے کی بن گئی تھی۔ تو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تسخیر دے رکھی ہے، کام میں نہیں لیتے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ شیخ نے حضرت میاں جی نور محمد صاحب نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو اجازت کے بعد فرمایا کیا چاہتے ہو، تسخیر یا کیمیا؟ حضرت حاجی صاحب یہ فقرہ سن کر رو پڑے اور عرض کیا کہ صرف محبوب حقیقی کی خواہش ہے، دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے۔ محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ شانہ۔ مرشد نے سینے سے لگایا، دعائیں دیں، پھر ان کی جو عزت و بلندی ہوئی دیندار طبقے سے مقبول نہیں۔ پھر تو ایسا ہوا کہ اس زمانے کے روئے زمین کے سب سے بڑے محدث اور سب سے بڑے امام معقولات منقولات حضرت گنگوہی بھی اور حضرت نانوتوی بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ حضرت حافظ امین شہید بھی، حافظ امین شہید ان سے سب سے، اور آخر دور کے اندر پھر ان کے حضرت تھانوی بھی ان سے وابستہ ہوئے آخر دور میں۔ اور اتنی عقیدت ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں کسی علمی مسئلے کے اندر اختلاف ہوا اور مباحثہ ہوا، علمی گفتگو ہوئی اور بہت دیر تک چلتی رہی، اور دونوں طرف سے دلائل کا انبار اور ذخیرے، لیکن فیصلہ نہ ہو سکے، اس لیے کہ دونوں چوٹی کے عالم فاضل، فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت نانوتوی نے اتفاق سے پھر کچھ عرصے کے بعد ان حضرات کو حرمین شریفین حاضری بھی دینی تھی، اور حاجی امداد اللہ صاحب مکہ مکرمہ میں مہاجر ہو گئے تھے، تو مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے حضرت گنگوئی سے فرمایا کہ چلو حرمین تو چلیں گے ہی، وہاں پر حاجی صاحب سے فیصلہ کروا لیں گے اپنا۔ تو حضرت گنگوئی نے فرمایا کہ حاجی صاحب سے ہم نے بیعت کی ہے طریقت میں، اور شریعت کے علوم تو اپنے پاس ان سے زیادہ ہیں، تو حاجی صاحب اس میں کیا فیصلہ کریں گے؟ یعنی حاجی صاحب تو عالم بھی نہیں تھے، جو رسمی عالم کہلاتا ہے پڑھا ہوا کورس، عالم بھی نہیں ہے، تو حاجی صاحب تو کیا فیصلہ کریں گے ہمارے پہ؟ تو میں نے بہت ہی افسوس کے ساتھ فرمایا پھر تو ہم نے ایسے شخص سے کیا بیعت کر لی کہ جو ہمارے دور کے درمیان فیصلہ بھی نہ کر سکے۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، جب یہ وہاں پہنچے اور مکہ مکرمہ میں اور حاجی صاحب کی خدمت میں بیٹھے، تو حاجی صاحب سے کوئی ذکر تذکرہ نہیں ہوا، اور حاجی صاحب نے فی البدی ایسی عالمانہ اور فاضلانہ علمی دقائق اور نکات پر مبنی تقریر فرمائی کہ ان حضرات کے درمیان فیصلہ ہو گیا علم۔ یہ اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے بھی بندوں پر الہام ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔